شوہر پاگل بھی ہوتا ہے نہ عورت کے لیے پہاڑ ہوتا ہے، شوہر دیوانہ بھی ہوتا ہے، عورت کے لیے ایک صاحبان ہوتا ہے، شوہر اگر بے وقوف بھی ہو تو تیرے لیے سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ کبھی اس کے لیے موت نہ مانگنا، جس دن یہ مر گیا اس دن تجھے کوئی سہارا دینے والا نصیب نہیں ہوگا۔ اور بیٹی والو، آپ سے ایک بات کہہ جاؤں، بچیاں جوان ہو جائیں نا، ہاتھ اپنے سامنے پیلے کر جانا۔ بہت کڑوی بات کہنے لگا ہوں، شاید بری لگ جائے کسی کو، ان کے ساتھ جا رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں۔ خیریت ہے آپ لوگ؟ میری یہ بات سن لیں کہ جب بیٹیاں اللہ دے نا اور بیٹیاں جوان ہو جائیں تو برابری کے چکر میں عمریں نہ گزارنا، برابری کے چکر میں عمریں نہ گزارنا کہ ٹکر کا رشتہ ملے گا تب بیٹی کے ہاتھ پیلے کریں گے۔ آپ نہیں جانتے، جب بیٹیاں باپ کے بغیر گھر میں رہ جاتی ہیں نا تو شفقت کا ہاتھ رکھنے والے کم، کتوں کی نظر سے دیکھنے والے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں نے دنیا دیکھ لی ہے اتنی عمر میں، شفقت کا ہاتھ رکھنے والے کم، کتے کی نظر رکھنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کوشش کرنا اپنی بیٹی کے ہاتھ اپنے سامنے پہ لے کر جاؤ تاکہ تیری بیٹی کو سہاگ کا جوڑا پہننے سے پہلے اپنے کپڑے اتارنے نہ پڑ جائے۔ ہماری قوم کے شریفوں کی کہانیاں ہیں یہ، ہمارے قوم کے امیروں کی کہانیاں ہیں یہ۔ بے شک مدد کریں گے غریب کی، لیکن پہلے عزت اتاری جاتی ہے، پہلے یتیم سے جوتے اٹھوائے جاتے ہیں، پہلے بیوہ کے دوپٹے اتارے جاتے ہیں، تب جا کر کے مدد کی جاتی ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کچھ دن پہلے ایک عورت کا انٹرویو آیا تھا، اس نے کہا تھا اللہ نے 4 بیٹے دے دیے ہیں، چاروں حافظ قرآن ہیں، لیکن میں ڈوب کے مرنا چاہتی ہوں، میں پھانسی لگانا چاہتی ہوں، کیا اسلام مجبوری میں اجازت نہیں دیتا؟ مولوی نے کہا تھا کون سی مجبوری ہے؟ اس نے کہا جب بچے واقع سے ہوئے میں اپنی قوم کے امیروں کے پاس گئی، انہوں نے میرے چہرے کی طرف پہلے دیکھا ہے، غربت کو بعد میں دیکھا ہے، سب نے میری غربت میں مدد کے بجائے میرے جسم کی بولی لگائی ہے، کہا میں سمجھ گئی تھی ایسی زندگی سے تو ایسی بیٹیوں کا مر جانا بہتر ہوا کرتا۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں بچیاں جوان ہو جائے فوراً ہاتھ پیلے کرو، ورنہ تمہارے بعد تمہاری بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے رکھنے والے کم اور دوپٹے اتارنے والے زیادہ آئے گا۔ کہہ رہا برابری کا نہیں ملیا، کیوں؟ تو 18 فٹ کا برابری کہتے کس ہے بھائی؟ ٹکر کا ہو کیوں سیم لڑا گا؟ بھینسوں کی لڑائی ہے یہاں، مرغوں کی لڑائی ہے۔ داماد دیندار ملے، عقیدے کا مسلک اعلیٰ حضرت والا ہو، عمل میں حلال کھانے والا ہو، نمازوں کا پابند ہو، آنکھیں بند کر کے بیٹی اس کے حوالے کر دے، اس لیے کہ جو رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ بات بھول جاؤ کہ گھروں کے سکون پیسوں سے آتے ہیں، گھروں کا سکون محبت سے آتا ہے، گھروں کا سکون وشواس سے آتا ہے، گھروں کا سکون پیار سے آتا ہے۔ پیسے سے سکون، پیسے سے گدے خریدے جاتے ہیں، نیندیں نہیں خریدی جاتی، پیسے سے محل خریدے جاتے ہیں، خوشیاں نہیں خریدی جاتی۔ کہا تھا ابھی حضرت نے پڑھا تھا فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ آتے کبھی مزدور نیند کی گولی؟ کیوں؟ کیونکہ نیند رب کے کرم سے آیا ہے۔ آپ اونچے محل میں ہو پھر بھی نیند نہ رہی ہونا تو دوا نیند کی نہ لا، اپنی زندگی کی کمائی پہ غور کر، کسی کی حرام کی کمائی کا پیسہ میرے مکان کی بنیادوں میں کبھی لگائے کہ جو چین سے سونے نہیں دے رہا ہے، یہ سوچ لیا۔ حضرت آمینہ کہتی ہے شوہر کا وصال ہو گیا، زمین بھی عرب کی، اور اتنا مشکل دور کہ جہاں بیوہ کو منحوس کہا جاتا ہے، جہاں بیوہ کو کوئی ایک نظر دیکھنا نہیں چاہتا۔ فرماتی اس ماحول میں میں بیوہ ہوئی، کہتی 3 مہینے گزرے تھے کہ میرے ماتھے پہ پسینہ آیا، میں نے یوں صاف کیا تو کہتی قربان جاؤں اپنی لال کے کہ میرے پسینے سے مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگ گئی۔
میرے پسینے سے مشک کی خوشبو آنے لگ گئی تھی. خیر میں ڈر کے بھاگی, توڑی, جلدی دھو کوئی سے سون کے یہ نہ کہے کہ بیوہ ہو کے خوشبو لگا رہے. کہتی جب میں نے دھویا نہ دوپٹہ تو جدھر جدھر سے پانی جا رہا تھا ادھر ادھر سے مشک کی خوشبو آتی جا رہی تھی. سبحان اللہ. یہ ولادت کی برکت ہے حضور کی. نبی کی امی کہتی میں نے بے شمار برکتیں دیکھی. کہتی پھر میرے لال کی جلوہ گری 12ویں شب میں ہوئی, اور کہتی شان سے تشریف فرما ہوئے کہ صاف ستھرے جلوہ گر ہوئے, سرما لگا کے پیدا ہوئے, بالوں میں تیل ڈال کے پیدا ہوئے, غسل کر کے تشریف لائے, اور آتے ہی میرے لال نے سجدے میں سر رکھا اور رب سلم کی ثنائیں دینے شروع فرما دیتے. حضرت آمینہ فرماتی میرا لال آ گیا, جلوہ گر ہو گیا. کہتی مکے میں وبا تھی, بیماری, مرض بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا. تو دستور یہ تھا کہ مکے کی عورتیں بچوں کو بیوائیں لے جاتی تھی, دایائیں لے جاتی تھی بچوں کو دودھ پلانے کے لیے, اور پرورش کر کے 2 سال 1 سال بچے واپس کر جاتی تھی. کہتی کہ اس بار جتنی بھی دایا آئی نا ساری میرے بچے کو یہ سوچ کے چھوڑ گئی کہ یتیم ہے تو اس کے گھر سے ہمیں ملے گا. کہتے سب نے یہ سوچ کے میرے بچے کو چھوڑ دیا کہ یتیم ہے, لیکن کہتی ہے خدا کی قسم پہ کرم ہوا. ادھر حضور مکے میں پیدا ہو رہے, ادھر قبیلے بنو سعد میں خاتون ہے جس کو حلیمہ سعدیہ کہا جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. تمہیں آگے بات آپ سے زیادہ تھکا ہوا. ٹھیک ہے, کیا نام تھا آپ کا؟ حضرت حلیمہ. حضرت کس قبیلے کی رہنے والی ہے؟ قبیلہ بنو سعد, اسی لیے ان کو سعدیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے مراد آبادی, رامپوری, بریلوی ہے نا, لکھنوی, اسی طرح قبیلہ بنو سعد سے ہونے کی وجہ سے آپ کو سعدیہ کہا جاتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ. آپ کہتی کہ میں بڑی غریب, قبیلے بنو سعد میں قحط پڑ گیا, گھاس ختم, ہریالی ختم, جانوروں کا دودھ ختم, گھر میں کھانا ختم, بچے فاقے سے ہو گئے, کہنے کے دکھ ہی دکھ تھے. کہتی اس دن میں نے خواب دیکھا, میرے خواب میں کوئی آیا اور مجھ سے آ کے کہتا حلیمہ اب دکھوں کی شام ہو گئی ہے, سکھوں کا سویرا آنے والا ہے. سکھوں کا سویرا ہونے والا ہے. کہا کہ مکے میں وہ آ گیا جو کائنات کی تقدیر بدلنے والا ہے. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے. کہتی میری آنکھوں کی خواب لمبا ہے, میں ساری باتیں بیان نہیں کر رہا ہوں, فرمائشیں اتنی ہے میں کیا کیا بیان کروں اور کیا کیا چھوڑوں, ہے نا. کسی دن بلانا, اکیلے کو بلانا, بھانجے کو مت بلانا ماموں کے, اور مجھے 10 بجے بٹھانا, پھر ساری فرمائشیں سنا لوں گا میں. ٹھیک ہے, ابھی ایک فرمائش پوری نہیں ہونے میں آئی. توجہ ہے سارے لوگوں کو. ٹھیک ہے بھائی بھانجے صاحب, مفتی صاحب, اللہ سلامت. بڑے نیک آدمی ہے ماشاءاللہ, اور بڑے دین کا کام بھی کر رہے ہیں. اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. اللہ ہر ماموں کو ایسا بھانجا عطا فرما دے. اس میں بھی آمین کہہ دیا کرو تاکہ جنازوں میں آسانی ہو جائے. ایک ہنگامہ میں شرم بھولو, سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے کہہ رہی سنو سرتاج. کہا کیا؟ مکے چلیں؟ کہا کیوں؟ کہا بچہ لے آئے. کہنے لگے بھلے مانس, اپنے گھر میں ٹھکانا بھی نہیں, جو جانور ہے سواری کا اپنا وہ بھی کمزور ہے, اس کا پیر ٹوٹا ہوا ہے, مکے جانا آنا, پھر غریبی, اور بچے لا کے کیا کرو گے؟ کہ ہو سکتا ہے اس بچے کی پرورش کرے اور کچھ ہمیں مل جائے اور اپنے گھر کا بھی گزارا ہو جائے. کہا ٹھیک ہے, جب مرضی ہے آپ شوہر کے ساتھ قافلے کے ساتھ چلیں. لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. قافلے کے ساتھ چلی نا تو سواری اتنی کمزور تھی کہ رک جاتی تھی, پھر قافلہ بھی رکتا تھا. قافلے والے کہنے لگے حلیمہ بات سن, یا تو ساتھ چل اور یا پھر ہمیں جانے کی اجازت دے. کہا کیوں؟ کہا بات یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ رک کے چلی تو جو زیادہ رہا ہے نا وہ سارا ختم ہو جائے گا. آج تو قدم قدم پہ ہوٹل ہے, پہلے کھانے کی بڑی دقتیں تھی, پانی کی دشواریاں تھی, آج تو ٹوٹی کھولتا ہے تو بندی نہ کرتا کہ بل تیرا باپ تھوڑی میں دوں گا, چلندے سمر تو میرا چل لیا. وہ شرم کر یار, سمر تیرا چل لیا, بل تجھے دینا, لیکن حساب اللہ لے گا پانی کا. پانی ناجائز نہ بہایا.
ضرورت بھر پانی بہایا کرو. تو پانی کی کمی تھی. تو آمینہ اگر ہم تیرے ساتھ چلے تو پیاسے مر جائیں گے, ہمیں جانے دے. حضرت آمینہ نے کہا ٹھیک. جب قافلہ چھوڑ کے گیا, آنکھ اٹھائی آسمان کی طرف اور کہتی ہے مالک ایک بات بتا, کیا غریبوں کے مقدر بھی غریب ہوتے ہیں؟ کیا غریبوں کے مقدر بھی غریب ہوتے ہیں؟ یا اللہ ایک تو تھے ہم غریب, اوپر سے پیچھے رہ گئے. ہمیں بچہ پہلی بات تو کوئی دیتا ہی نہیں, اور دیتا بھی تو یہ لے آئیں گے, ہمیں کیا ملے گا؟ شوہر نے اداسی سے دیکھا اب کیا کرے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا میرے سردار آج تک میں نے رب کی ذات سے بھروسہ نہیں چھوڑا ہے, میں نے ہمیشہ صبر کا دامن پکڑا ہے. چلو ان کو ان کے نصیب کا ملے گا, ہم کو ہمارے نصیب کا ملے گا. آپ جب مکے میں داخل ہو رہی ہیں, تمام کے ساتھ وادی واپس جا رہی ہیں. عرب کا دستور یہ تھا جب دایا رات کو آتی تھی حرم شریف کے دروازے پر بیٹھ جاتی تھی, جس کو دایا کی ضرورت ہوتی تھی وہ آ کر کے لے جایا کرتا تھا. حلیمہ سعدیہ بھی آ کر کے بیٹھی ہے, لیکن دایا بچے لے جا چکی ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں بے چین و بے قرار تھی, رات کا سناٹا ہے, کوئی یار و مددگار نہیں ہے, کوئی امید کی راہ نہیں ہے. میری نگاہ اٹھی ہے, جا کے آنے کعبہ سے ٹکرا جاتی ہے. کہتی میں اپنی جگہ سے اٹھی ہوں, میں نے جا کر کے غلاف کعبہ پکڑ لیا ہے اور رو کے بات کعبے والے تو خوب جانتا ہے کہ مجھے مجبوری لے کر کے آئی ہے. اے میرے پروردگار میرے بچے بھی فاقے سے ہیں, میرے گھر کے جانور بھی بھوکے ہیں, میرے مولا تو خوب جانتا ہے ماں باپ اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے ہیں, جو بھی چاہتے ہیں اولاد کے لیے چاہتے ہیں. مالک اتنا تو دے دے کہ میرے بچوں کی بھوک ختم ہو جائے. مالک تجھ سے میں وہ گھر وہ نہیں مانگتی, میں تجھ سے امیری نہیں مانگتی, بس اتنی مانگتی ہوں کہ میرے بچوں کا سہارا بن جائے. جیسی اتنا کہا ہے عیب سے آواز آئی تھی حلیمہ آنسو نہ بہا, آنسو پوچھ لے, تو صرف بچوں کے سہارے کی بات کر رہی ہے. ہم تیری گود میں کائنات کا سہارا دینے والے ہیں. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مشرق اعلیٰ اللہ, علماء اہل سنت, حضور اعظم یا سائیں قبلہ, نعرہ حیدری. ہم تیری گود میں کائنات کا سہارا دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں. ابھی بیٹھی ہیں اتنے میں نا حضرت عبد المطلب میرے نبی کے دادا, کعبے کے متولی, خاندان قریش کے سردار, اس شان سے حرم شریف کے دروازے پہ آئے کہ ان کے ماتھے کی محراب بتا رہی تھی کہ یہ کسی بڑے خزانے کا بڑا شہزادہ ہے. آپ آئے, آپ نے آواز دی کوئی آیا ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ خوشی کی میری انتہائی نہیں ہے. میں نے بغیر کچھ کہا جی میں ہوں. کہتی میں یہ کہتی ہوئی دوڑ گئی. آپ نے میرا منہ دیکھا, فرمایا نام کیا ہے؟ کہا حلیمہ. کہا پھر آ جاؤ. حلیمہ نام ہے؟ جی. پھر آ جاؤ. حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ حضرت عبد المطلب آگے آگے, میں پیچھے. میں کپڑے دیکھ کے حساب لگا رہی تھی, سردار ہے کوئی بچہ پرورش کریں گے, اس کے گھر کا تو سونا چاندی ملے گا. کہتے بھی چلی ہی تھی کہ عبد المطلب نے مڑ کے دیکھا اور کہا حلیمہ بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے, اس کا باپ نہیں ہے, لے جانے سے پہلے فیصلہ کر لینا. حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ بس اتنا سنا نا تو ایسا لگا جیسے بجلیاں گر گئی, اب خوشی ہی ختم ہو گئی. کہتی لیکن مقدروں پہ قربان جاؤں, رات تھی جب میں پہنچی حضرت حلیمہ آمینہ کے گھر. کہتی میں نے دروازے پر دستک کی, آواز آئی کون؟ میں نے کہا دایا. تو کہتی میں نے اتنا کہا کہ دایا, تو اندر سے آواز آئی کیا تیرا نام حلیمہ ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ اندر سے آواز آئی حضرت آمینہ کی, کیا تیرا نام حلیمہ ہے؟ میں نے کہا جی. کہا پھر اندر آ جا. کہتی میں اندر گئی, اللہ میں اندر گئی, میں نے جا کے پوچھا آمینہ میں کبھی آپ سے ملی تو نہیں, اور میں نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں, آپ نے مجھے نہیں دیکھا, پھر میرا نام آپ کو کس نے بتا دیا؟ میرا نام کس نے بتا دیا؟ تو حضرت آمینہ نے کہا تھا حلیمہ تجھے کیا بتاؤں کہ تو مکے میں بعد میں آئی ہے, تیرے آنے کا چرچا مکے میں پہلے ہونے لگا ہے. کہا کہ کیسے؟ کہا جناب عبد المطلب خانے کعبہ کا طواف کر رہے تھے
اور طواف کرتے کرتے خیال آیا کہ بچہ اتنی عظمتوں والا ہے تو دایا کہاں سے لائیں گے؟ تو آواز آئی عبد المطلب محبوب ہمارا ہے تو دایا ہم ہی بھیج کے دکھائیں گے۔ کہا پھر وہ کیسے پہچانی جائے گی؟ تو غیب سے کہا تھا کسی نے نام حلیمہ ہو، قبیلے بنو سعد کی ہوگی، کہا حویلی کچی ہوگی، ایمان بڑا پکا لے کر کے آئے، ایمان بڑا پکا لے کر کے آئے۔ حضرت حلیمہ آ گئی، حضور کے گھر میں آ گئی، آ کر کے آمینہ لال کی طرح، تو حضرت آمینہ کہتی حضور پالنے میں لیٹے ہوئے تھے، کہتی میں ادھر بڑی، میں نے حضور کو دیکھا حضور سوئے ہوئے ہیں، اور مائیں جانتی ہیں بچوں کو کیسے جگایا جاتا ہے، کہتی میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، حضور نے آنکھیں کھولنے سے پہلے مسکرانا شروع کر دیا تھا، گویا حضور کہہ رہے تھے وہ جو ہے سارے لوگ مسکرانا شروع کر دیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی مسکرائے نا تو کہتی میں برداشت نہ کر سکی، میں نے سرکار کو کھلایا، آقا کریم نے آنکھ کھولی، جیسی آنکھ کھولی ہے میں نے حضور کو اٹھایا اور سینے سے لگایا، کہتے سینے سے لگنے کی دیر تھی اللہ نے سارے دکھ دور فرما دیے ہیں، سارے دکھ دور فرما دیے ہیں۔ پھر حضرت حلیمہ کہتی ہے میں حضور کو لے کر کے بیٹھ گئی جیسی سرکار کو لے کر کے بیٹھی ہو۔ اب حضرت آمینہ نے کہا تھا حلیمہ میرا لال لے کے تو جا رہی ہو، یہ تو بتاؤ پیسے کتنے لوگی، سونا کتنا چاہیے، چاندی کتنی چاہیے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے بس اتنا بتا دیجئے لال دینا ہے کہ نہیں؟ کہا جب سے اسے دیکھا ہے اب پیسے کا سوال ختم ہو گیا ہے، کہا بتانا کیا ہے؟ کہا یہ بتاؤ اسے لے جانے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ کہا اگر اجازت نہ دوں تو کہا پھر اس کی نوکرانی بنا کے رکھ لینا۔ کہا کیوں؟ کہا جب سے اسے دیکھا ہے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ صرف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ